یعنی ان کتابوں کے اندر ایسی روایات ہیں کہ جو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی میرے بھائی، جن کا آپ اگر دفاع کرنے بیٹھیں، ان روایات کا دفاع کرنے بیٹھیں تو آپ رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے اشتراکات پہ ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں جہاں پر ہم مل کر رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع کریں، جہاں پر ہم ان کتابوں کو دیوار پہ بسم اللہ ان بابوں کے پیچھے چل کر دکھائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کر کے دکھائیں اگر آپ میں جرأت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہفتہ وحدت کے عنوان سے 12 ربیع الاول اہل سنت کے نزدیک، 17 ربیع الاول اہل تشیع کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، اور اہل تشیع کے نزدیک 17 ربیع الاول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ولادت باسعادت ہے۔ اس حوالے سے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں ولی اثر کے پلیٹ فارم سے۔ اور جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا کہ ان ایام میں آپ کے سامنے دیکھیں، ایک چیز میں ایک شبہ اس کا یہاں پہ ازالہ کرتا چلوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پلیٹ فارم انتشار پھیلا رہا ہے آپ لوگوں کو، جہاں پر ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں ہفتہ وحدت، دوسری طرف سے آپ ایسی چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ جو وحدت کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، وحدت کے خلاف نہیں ہے۔ وحدت کا کیا مطلب ہے؟ وحدت کا مطلب ہے اشتراکات پہ جمع ہو جانا، ٹھیک ہے۔ کیا اہل سنت کی کتابوں کی جو یہ روایات ہیں یہ اس پہ تشیع اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم اہل سنت کو یہاں پر دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ایسے اشتراکات پہ ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں جہاں پر ہم مل کر رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع کریں، جہاں پر ہم ان کتابوں کو دیوار پہ دے ماریں کہ جن کے متعلق یہ عقیدہ گھڑ لیا گیا کہ بعد کتاب الباری سب سے صحیح کون سی کتاب؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ان کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا جاتا ہے، ہمیں ان کتابوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، رسول اللہ کی شخصیت پہ ہمیں جمع ہونا ہے۔ یہ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر ایسی روایات ہیں کہ جو رسول اللہ کی شخصیت کی تنقیص کا سبب بنتی ہیں، اور ان روایات کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایات ضعیف ہیں۔ اصلاً آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کو جو عقیدہ پہنچایا گیا آپ کو جو اجماع بتایا گیا ہے، جو آپ کو کہا گیا ہے کہ جی صحیح بخاری اور مسلم کے صحیح ہونے پہ بھی اجماع ہے، ان کے ہاں اجماع نے ایک ایسا دین بنا لیا ہے کہ اس دین کی کوئی بھی بنیاد سنت رسول پہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم ٹھیک، اجماع ہے، اچھا جی۔ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، حدیث نہیں ہے، اجماع ہے، اچھا جی۔ حضرت ابوبکر خلیفہ اول ہیں، حدیث نہیں ہے، اجماع ہے، اچھا جی۔ یہ اجماع چل رہا ہے، نہیں معلوم یہ اجماع کہاں ہو رہا تھا، کیسے ہو گیا، لیکن کیا ہے، دین آپ کا یہی چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان روایات کے اندر ایسی یعنی ان کتابوں کے اندر ایسی روایات ہیں کہ جو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی میرے بھائی، جن کا آپ اگر دفاع کرنے بیٹھیں، ان روایات کا دفاع کرنے بیٹھیں تو آپ رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ میں آج آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیں کیا عجیب چیزیں نقل ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کیا روایت ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ آیا، ان رجلا قال یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ کہا تیرا باپ وہ جناب فی النار، جہنم میں ہے۔ تیرا باپ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے جی۔ اب فلما قف دعاہ فقا، اب وہ شخص، ظاہری بات ہے نا، آپ اگر کسی کے باپ کو بولیں او تیرا جہنمی باپ کے بیٹے، او کافر کے بیٹے، او مشرک کے بیٹے، یہ اس کی فضیلت ہے، اس پہ وہ خوش ہوگا، یا یہ اس کی تنقیص ہے، یا یہ اس کو طعن ہے، یا یہ اس کی شخصیت مخدوش کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا اب دیکھیے گا، فلما قف دعاہ، جب دیکھا نا وہ ایسے منہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہے اور جناب ناراضگی کے عالم میں، دعاہ، رسول اللہ نے اس کو بلایا، کیا کہا؟ فقال، ٹینشن نہیں لو، یہ نہیں کہ فقط تمہارا باپ جہنم میں ہے، منہ لٹکانے والی بات ہی نہیں ہے، ابھی دیکھو میں تمہیں خوش کرتا ہوں۔ کیسے خوش کر رہا ہوں؟ کہ ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرا باپ دونوں مل کر جہنم میں ہی ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب میرا باپ جہنم میں ہے، دیکھو میں حشاش بشاش بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی افسردگی نہیں ہے، تو تم کس وجہ سے ٹینشن لے رہے ہو؟ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ کون ہے جی؟ صحیح مسلم، ٹھیک ہے۔ باب کا عنوان بھی کیا دیا ہے کہ من مات علی الکفر، وہ شخص جو کفر پہ مر جائے، فہو فی النار، وہ جہنم میں ہے، اس تک شفاعت نہیں پہنچے گی، اس کوئی بھی نفع نہیں، اس کے قریبی افراد سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ تو عزیزان، یہ کیا ہے؟ اہل سنت کے ہاں سب سے صحیح کتاب جس کا درجہ قرآن مجید کے بعد ہے،
اور آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ اس کے متعلق انہی کتابوں کے متعلق ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جناب یہ ہمارے بابے ہیں، یہ ان کے بابے ہیں، اور ان کے بابوں نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا دلائل النبوہ۔ جناب اہل سنت کے ہاں بہت بڑا نام جناب بیہقی صاحب دلائل النبوہ میں کیا بیان کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ انہی روایات کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، کیف لا یکون ابواہ وجدہ بہذہ الصفہ فی الآخرہ۔ اور بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین، رسول اللہ کے جد جہنم میں نہ ہوں، وہ جہنمی نہ ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ جی وہ جہنمی نہیں ہے؟ اصلاً ہاؤ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَقَانُوا يَعْبُدُونَ الْوَثْنَ حَتَّى مَاتُوا، یہاں تک کہ بھائی وہ تو قانون پوجا کیا کرتے تھے بتوں کی، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کا استمرار تھا اسی چیز پر۔ رسول اللہ کے والدین اور اجداد کیا تھے؟ بت پرست تھے۔ کیوں اس طرح کی روایات کیوں گھڑی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم نے ایسی شخصیات کو مانا ہے کہ جو خود بھی بت پرست تھے، جن کے پورا خاندان بت پرست تھا، تو اگر وہ شخصیات ہم نے کوئی بیلنس پالیسی کرنی ہے تو رسول اللہ کی شخصیت میں ایسی نقص ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے، ایسی کمیاں ڈھونڈنی پڑیں گی اور ایسی گھڑنی پڑیں گی تاکہ کہا یہ کون سا تان ہے؟ بھائی رسول اللہ کے والدین بھی تو کافر تھے، وہ تو کافر کی اولاد ہے، وہ بھی تو مشرک رہی ہیں، کیا ہو گیا؟ رسول اللہ کے والدین بھی تو کافر مشرک تھے، وہ تو جہنم میں ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات ہے نہیں ہے۔ ایک مشرک، ایک یہودی بیٹھا ہو، عیسائی بیٹھا ہو، تمہارے نبی کا والدین تو جہنم میں ہیں، آپ کہیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے بخاری مسلم میں ہے، آپ وہاں پہ بڑا سینہ چوڑا کر کے اس بات کا اعتراف کریں گے۔ آپ اگر اعتراف نہیں کریں گے، وہ آپ کے علماء کی کتابیں رکھ دے گا، بخاری مسلم، فقط بخاری مسلم اس نے آپ کے سامنے کھول دی، آپ کا پروگرام تو بن جائے گا وہیں پر۔ تو لہٰذا آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک قدم، تشیع کے ہاں کیا عقیدہ ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، یہ اہل سنت کے ہاں میں نے دکھایا آپ کو، تشیع کے ہاں بہار الانوار قرب الاسناد سے روایت نقل کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی مستوحب من ربی اربع، میں 4 افراد کے متعلق جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتا ہوں، واہبہم لی انشاءاللہ، اور وہ جو ہے وہ میری التجا کو، اس درخواست کو پورا بھی قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔ کن کے بارے میں رسول اللہ جو ہیں وہ دعا گو رہتے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ آمنہ بنت وہاب، عبداللہ، یعنی طلب مغفرت کن کے حوالے سے کرتے ہیں؟ آمنہ بنت وہاب، عبداللہ بن عبد المطلب، ابو طالب بن عبد المطلب، ورجل من الانصار جرت بینی و بینہ ملحہ۔ اچھا، یہ ایک روایت۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اہل تشیع کے ہاں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے الاعتقادات۔ الاعتقادات میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، باب الاعتقاد فی آباء النبی، یعنی تشیع کا مکتب اہل بیت کا رسول اللہ کے آباء کے متعلق عقیدہ، اہل تسنن کا عقیدہ آپ نے ان کی سب سے صحیح کتابوں سے ملاحظہ کیا۔ اب یہاں پر تشیع کی سب سے معتبر کتابوں سے آپ ملاحظہ فرمائیں، کیا ہے جی؟ قال شیخ، شیخ کون ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے اعتقادنا فی آباء النبی انہم مسلمون من آدم الی ابی عبداللہ، کہ ہمارے نزدیک ہمارا اعتقاد رسول اللہ کے آباء کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان تھے حضرت آدم سے لے کر ان کے والد جناب عبداللہ تک، اور حضرت ابو طالب بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے، اور ان کی والدہ آمنہ بنت وہب وہ بھی کیا تھی؟ مسلمان تھیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم تشیع کا عقیدہ ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں اشتراکات جو ہیں وہ یہ ہے کہ ان چیزوں پہ مشترک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ملاحظہ کریں کہ ان کے اپنے علماء نے ایسے افراد پہ کہ جو اس چیز کا عقیدہ رکھتے تھے ان پہ طعن کیا کہ بھائی آپ کس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہاں پر رسول اللہ کے حوالے سے، یعنی رسول اللہ کے والد کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا کہ جناب وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، جہنم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ملاحظہ کریں قرآن مجید کی جانب اگر ہم چلیں تو دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے۔ ما کانا اب وہاں پہ جو ہم نے بہار کی روایت دکھائی اور پھر ہمارا عقیدہ بھی دکھایا، دیکھیں یہ قرآن مجید کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کا رسول 4 افراد کے لیے طلب مغفرت کر رہا ہے۔ تو اگر
اللہ کے رسول کے آبا مشرک ہوتے، یہی افراد مشرک ہوتے تو ان کے لیے طلب مغفرت کرتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی جو ہے وہ مشرکین کے لیے طلب استغفار نہیں کیا جا سکتا، مومنین کے لیے طلب استغفار کیا جاتا ہے، نہ کہ مشرکین کے لیے۔ اگر اب وہ روایت کو ہم قرآن کے ساتھ رکھیں گے تو یہ قرآن کے ساتھ رکھنے سے پتہ چلے گا کہ وہ روایت معنی کیا دیتی ہے کہ رسول اللہ کے والدین مشرک نہیں تھے، اور اہل سنت کیا دلائل النبوہ سے دکھایا، بخاری سے مسلم سے دکھایا، رسول اللہ کے والدین کیا تھے، مشرک تھے۔ ابھی والد کی بات کریں، انشاءاللہ والدہ پہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے کہ والدہ کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے۔ پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں جناب آلوسی بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی میں کیا بیان کرتے ہیں۔ اس کی المجلد 19، اس کی 19ویں جلد ہے، مؤسسہ رسالہ کی چاپ ہے، صفحہ نمبر 305 ہے، آیت نمبر 219 ہے سورہ شعراء کی۔ وہ کہتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَىٰ ایمان ابویہ کما ذهب الیہ کثیر من اجل اہل سنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے جو والدین تھے وہ کیا ہے، با ایمان شخصیات تھے، جیسا کہ اسی چیز کی طرف یعنی ان کے با ایمان ہونے کی طرف اہل سنت کے بزرگان جو ہیں ان کی کثیر تعداد اسی طرف گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں انا اخشى الكفر على من يقول فيهما على رغم انف علی القاری و اضرابہ بضد ذلك، اور میں جو ہے وہ ڈرتا ہوں اس چیز کے اوپر، یعنی اس طرح کے کفر سے میں ڈرتا ہوں کہ میں اس طرح کا کفر بیان کروں، یعنی اس طرح کی باتیں کروں جس طرح کی باتیں ملا علی قاری اور اس کے جیسے افراد نے کی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں بریکٹ میں عرض کروں گا کہ ملا علی قاری کا جو ابتدائی عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح کے اہل سنت اس کے انہوں نے بھی بیان کیا کہ اس کے ہم فکر افراد کا یہ عقیدہ ہے، اور آج کے زمانے میں بھی وہابیت کا اور بہت سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین، چونکہ بخاری مسلم سے تو ہاتھ نہیں اٹھانا نا آپ کی، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پھنس جائیں بولے نہیں بخاری مسلم ہمارے کام کی نہیں ہے، بخاری مسلم قرآن کے برابر کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنا قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب نہیں ہے، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے۔ آپ کہیں بھائی مان لیا ہم نے ایک دفعہ تو بخاری مسلم میں جو آئے گا وہ سمعن وطاعہ، ہم نے اس کو سننا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے اس کی۔ تو لہٰذا ملا علی قاری کا ایک وقت میں یہ عقیدہ تھا، لیکن آخری 3-4 سالوں میں جو ان کی آخر کی تصنیفات تھی ان میں آ کر انہوں نے اپنے اس نظریے کو جو ہے وہ پس پش ڈالا، اور کس نظریے کو قبول کیا کہ رسول اللہ کے والدین مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا بھائی بخاری مسلم کی روایت جائے پھاڑ میں، ہم نے رسول اللہ کی شخصیت کو بچانا ہے، رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع کرنا ہے۔ تو جناب آلوسی جو ہیں وہ ان کے اس زمانے کے عقیدے کی طرف ناظر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں شرح الشفاء للقاضی عیاض، شرح اس کے ملا علی قاری ہروی حنفی کی جو اس کی پہلی جلد دارالکتب العلمیہ کی چاپ ہے، یہاں پر کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 605 و اما اسلام و ابویہ ففیہ اقوال، جو رسول اللہ کے والدین کا اسلام ہے اس میں مختلف اقوال ہیں، والاصح اسلامہما علی ما اتفق علیہ الاجلہ من الامہ، کہ جس طریقے سے ہماری امت کے جلیل القدر جو علماء ہیں اور جو شخصیات ہیں انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ جناب سیوطی نے بھی بیان کیا ہے اپنے جو 3 رسالے انہوں نے تالیف کیے ان میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ مسلمان ہیں، اور صحیح ترین قول بھی کیا ہے، یہی ہے۔ اچھا، تو لہٰذا یہاں پر ناظرین ایک چیز بالکل آپ کی خدمت میں بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس پہ آپ کو اپنے سٹانس کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق چلیں گے اور بالکل آنکھیں بند کر کے انجینئر محمد علی مرزا کے بابوں کی اقتداء کریں گے، یا قرآن مجید کی اقتداء کریں گے، یا مکتب اہل بیت نے جو رسول اللہ کا تعارف کروایا، رسول اللہ کے والدین کا تعارف کروایا، آپ نے اس کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں جو ہے وہ میں اہل سنت کی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اہل اسلام کی اور بالخصوص اہل سنت کی سب سے معتبر ویب سائٹ دارالافتاء المصریہ، یہاں سے ایک فتویٰ جو ہے وہ نقل کرتا ہوں آپ کے لیے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ رسول اللہ کے والدین کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں القول بنجات ابوی النبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کا عقیدہ رکھنا، هو القول الحق، یہ وہ قول الحق ہے، اللہ استقرت علیہ کلمۃ المذاہب الاسلامیہ، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر مذاہب اسلامیہ جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہے، وہو قول المحققین من علماء المسلمین سلفا و خلفا، اور یہی جو ہے وہ
سلف اور خلف کا یہی قول حق ہے، محققین جو ہیں ان کا یہی قول ہے، باقی دوسرے افراد بھی ہیں جنہوں نے بخاری مسلم کو اپنے لیے بت بنا لیا، جو اس نے کہہ دیا مان لیا، تو لہٰذا بخاری مسلم کو مانتے ہوئے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے آپ لوگ عقیدہ یہ نہیں رکھ سکتے جو ان علماء نے جرت کی ہے۔ تو آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے چلنا ہے، اور یہی آپ کے نزدیک کیا ہیں، آپ کے بابے ہیں، اور انہی کی آپ نے اقتداء کرنی ہے۔ جو کہتا ہے بھی بابوں کے پیچھے چلنا ہے تو پھر یہ والے بابے ہیں، تو بسم اللہ ان بابوں کے پیچھے چل کر دکھائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کر کے دکھائیں اگر آپ میں جرت ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اختتام کرتے ہیں آج کی قصہ کا۔ انشاءاللہ مزید جیسا کہ عرض کیا کہ رسول اللہ کی والدہ کے متعلق ان لوگوں کے عقیدہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔